امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور میرے لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر ہے، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ماہ ذیشان، دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور کی خلقت، ان دونوں کا معنی اردو میں پیدائش ہوتا ہے۔ ولادت میرے آقا کی وہ پیدائش ہے جو 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آقا کا جسم مبارک سیدہ آمنہ کی گود میں آیا، اور میرے آقا کی خلقت وہ تخلیق ہے میرے آقا کی، اور وہ نور محمدی کی تخلیق ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آقا کی ولادت، آقا کی بشریت کا دنیا میں آنا ہے، آقا کی خلقت، آقا کے نور کی تخلیق ہونا ہے۔ دوستو میرے آقا کی ولادت بھی حق ہے، میرے آقا کی خلقت بھی حق ہے، لیکن میرے آقا کی بشریت حق ہے، حقیقت ہے، لیکن میرے آقا کی بشریت سب کچھ نہیں ہے۔ دوستو میرے آقا کی نورانیت وہ بھی حق ہے، لیکن میرے آقا کی بشریت بھی سب کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا کی بشریت بھی حقیقت محمدی پر ایک پردہ ہے، اور میرے آقا کی نورانیت بھی حقیقت محمدی پر ایک پردہ ہے۔ میرے آقا کی بشریت حقیقت محمدی اور نور محمدی کا ایک لباس ہے، اور میرے آقا کی نورانیت بھی حقیقت محمدی کا ایک لباس ہے۔ حقیقت محمدی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میری حقیقت کیا ہے یہ میرا خدا جانتا ہے یا پھر محبوب خدا جانتا ہے۔ حقیقت محمدی کیا ہے؟ اس کا نظارہ معراج کی رات ہو رہا ہے، جب میرے اور آپ کے ایمانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں۔ امامت کے بعد میرے آقا کی سواری آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے، حضور کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 7ویں آسمان سے جب میرے مصطفیٰ کی سواری اوپر اٹھتی ہے، خدا کی قسم بشریت جو تھی وہ زمین پر رہ گئی۔ وجدان کہتا ہے جب میرے آقا 7ویں آسمان سے بلندیوں پر عالم ملکوت میں داخل ہو رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے ایک نظر عالم بشریت پر ڈالی ہوگی، اور میرے آقا مسکرائے ہوں گے کہ بشر کی رٹ لگانے والوں آج ذرا دیکھو تو صحیح کہ بشریت کہاں کھڑی ہے اور مصطفیٰ کہاں جا رہا ہے۔ میرے آقا کی سواری عالم ملکوت میں داخل ہوئی، ملائکہ آئے، عرض کرنے لگے مولا سنا ہے آج تیرا محبوب عرشوں پر آ رہا ہے، مولا تو محبوب کو دیدار کے لیے بلا رہا ہے، مولا ہماری بھی خواہش ہے ایک جھلک ہم بھی دیکھ لیں
आलम मलकूत है। रब ताला ने फरमाया है फरिश्तों आ जाओ, ये जो सिदरा है, ये जो बेरी का दरख्त इतना बड़ा बनाया है, ये बनाया ही आज के दिन के लिए था। आओ सिदरा पर इकट्ठे हो जाओ, सिदरा की टहनियों पर, सिदरा की शाखों पर, सिदरा के पत्ते पत्ते पर मलाइका इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे आका का गुजर होता है, आलम नूर है, मेरे मुस्तफा की झलक देखने के लिए बेताब खड़ा, मेरे आका की झलक देखने के लिए आलम मलकूत, आलम नूरानियत बेताब है। मेरे मुस्तफा की झलक देखते हैं, मुस्तफा का गुजर हो रहा है, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं, नूरियों का सिरदार भी ठहर जाता है। या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं भी बेबस हूँ, आगे अल्लाह की अनवार और तजल्लियात हैं। या रसूल अल्लाह इससे आगे अगर मैं भी बढ़ा तो मेरा नूर भी जल जाएगा, मेरा नूर भी जल जाएगा। मेरे आका आलम मलकूत से सिदरतुल मुंतहा, फिर लामकां की तरफ मेरे आका की सवारी प्रवास करती है। जब लामकां पर पहुंचे होंगे, खुदा की कसम मेरा वजदान कहता है मेरे मुस्तफा नीचे देखकर मुस्कुराए होंगे, आलम नूरानियत को देखा होगा और फरमाया होगा मुझे नूर नूर कहने वालों आओ जरा देखो तो सही कि नूर कहां रह गया और मोहम्मद मुस्तफा कहां जा रहा। दोस्तों ये नूरानियत और ये बशरियत, बशरियत भी मेरे मुस्तफा की एक शान है, नूरानियत भी मेरे मुस्तफा की एक शान है। बशरियत इसलिए कि आलम बशरियत वालों आओ तुम भी खुदा के यार से फैज पा सको, और आलम नूरानियत इसलिए कि नूर वालों आओ तुम भी मेरे मुस्तफा से फैज पा सको। मेरे मुस्तफा की हकीकत, मेरे मुस्तफा की हकीकत का आज तक पता ही किसी को नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत, आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, बड़ी अजीब आयत है। कईयों ने सुनी गुमराह हो गए। आयत ही ऐसी है, फरमाया कुल ऐ प्यारे महबूब तू फरमा दे, तू कह दे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लोगों मैं तुम्हारी तरह का एक बशर ही तो हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर ही तो हूं। मिलाद और बशरियत का ताल्लुक है। मेरे मुस्तफा को लोगों ने देखा, एक बच्चा पैदा हुआ है, मेरे मुस्तफा का बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी आई, लोगों ने मेरे मुस्तफा से हाथ भी मिलाए, लोगों ने देखा कि मेरे आका तनावुल भी फरमाते हैं, लोगों ने मक्का की गलियों में चलते भी देखा, लोगों ने बातें करते भी देखा, मेरे आका पर वही भी नाजिल हुई, ये भी लोगों ने देखा। मेरे मुस्तफा उस मक्का और मदीना में मेरे मुस्तफा बड़े हो रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी सबके सामने है, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दिन आयत नाजिल होती है, ऐ प्यारे महबूब फरमा दे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लोगो मैं भी तुम्हारी तरह का एक बशरी तो हूं। एक यहां पर एक सवाल क्रिएट कर रहा हूं, लोगो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने देखा, हुजूर का मिलाद भी हुआ, हुजूर का बचपन भी देखा, हुजूर की जवानी भी देखी, हुजूर को तनावुल फरमाते भी देखा, हुजूर को पानी पीते भी देखा, सब देख रहे थे कि एक पैकर बशर है। जब सब कुछ सामने था तो ये आयत उतारने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आयत क्यों उतरी? अब देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपसे कहूं कि खुदा की कसम देखो मैं तो आपकी तरह का एक इंसान हूं। आप कहेंगे हजरत साहब ये कोई बताने वाली बात है, ये कोई कसम उठाने वाली बात है? आप नजर आ रहे हैं आप हमारी तरह के एक इंसान हैं, ये बात कोई बताने वाली नहीं है। तवज्जो चाहूंगा आपकी, ये रात है, हर एक देख रहा है कि रात है। अब इस रात की दलील देने की क्या जरूरत?
کوئی کہے دیکھو آسمان پر تارے چمک رہے ہیں لہذا رات ہے، دیکھو ہر طرف تاریکی ہے لہذا رات ہے، کوئی دلیل دے دیکھو شام کو سورج غروب ہو گیا تھا لہذا رات ہے، تو کہنے کی ضرورت نہیں جب ہر کچھ سب چیز سامنے ہو، عیاں ہو، نظر آ رہا ہو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کا پیکر بشریت سب کے سامنے تھا، ہر کوئی دیکھ رہا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب نے 7 آسمانوں پار سے جبرائیل کو کیوں بھیجا کہ جبرائیل جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے کہ یا رسول اللہ ان کو بتا دیں کہ میں آپ جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ آیت کا اترنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات خاص ہے، کوئی بات خاص ہے۔ تھے بشر لیکن لوگوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بشر ہیں، لوگوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بشر ہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے دیکھا کہ 70 صحابہ ہیں، سفر میں ہیں، سب کو پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ میرے آقا کے پاس ہے یا رسول اللہ سب کو پیاس لگی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے اس میں دودھ ہے، ایک پیالہ ہے اس میں دودھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لے آؤ۔ دودھ کا پیالہ آیا، میرے آقا نے اپنی انگلی مبارک اس میں ڈال دی، بس انگلی مبارک ڈالنے کی دیر تھی، صحابہ نے پینا شروع کیا۔ حدیث کی روایت ہے کہ 70 صحابہ سیر ہو گئے، پیالہ ختم نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے لوگوں نے دیکھا پیالہ چھوٹا سا ہے، مصطفیٰ نے انگلی ڈالی ہے، 70 آدمی پی گئے، پیالہ ختم نہیں ہوا۔ ذہن میں سوال کیا آیا ہوگا؟ سوال کیا آیا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے، یا سوال کوئی اور آیا ہوگا ذہن میں؟ اس پر آج بات کرنی ہے، فوکس اس پر رکھنا ہے۔ دیکھا تھا دیکھنے میں انگلیاں ہمارے جیسی ہیں، دیکھنے میں ہاتھ ہمارے جیسا ہے، لیکن ہاتھ میں کمال یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں دبائیں، پانی اس دودھ کو 70 آدمی پی گئے۔ انگلیوں میں کمال دیکھا ہوگا، سوال یہ کریٹ کر رہا ہوں، انگلیوں کا کمال دیکھا ہوگا، ذہن میں سوال کیا آیا ہوگا؟ ہماری طرح کے بشر ہیں یا سوال کوئی اور آیا ہوگا؟ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ، اپنا لعاب دین اس کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جنگ خیبر ہے، میرے آقا نے فرمایا صبح اس کو جھنڈا دوں گا جس پر خیبر فتح، جس کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوگا۔ صبح ہوئی، میرے آقا نے جھنڈا اٹھایا، فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی آئے آنکھیں ملتے ہوئے، پوچھا علی آنکھوں کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آنکھیں کل سے خراب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قریب آؤ۔ میرے آقا نے لعاب دین لگایا، 1 سیکنڈ میں مولا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ ایک وفد آتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمارے محلے کا جو کنواں ہے بڑا کڑوا ہے، پانی پیا نہیں جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو، حضور چل پڑے، صحابہ ساتھ ہیں۔ میرے آقا کنویں کے قریب گئے، اپنی تھوک مبارک لعاب دین کنویں میں ڈالا، بس لعاب دین مصطفیٰ کی تھوک کا کنویں میں جانا تھا، وہ جو کھارا اور کھٹا کنواں تھا وہ میٹھا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، تھوک تیری اور میری بھی ہے، تیری اور میری تھوک کی بات آئے تو ہسپتال میں لکھا ہو تھوکیے مت، تیری تھوک سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ارے ایک تیری اور میری تھوک ہے، تھوکنے سے بیماری پیدا ہو، اور ادھر مصطفیٰ کی تھوک ہے، تھوک لگے رب شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، سوال یہ ہے ان کے دماغ میں کیا آیا ہوگا؟
خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. سوال کیا آیا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسا ایک بشر ہے، یا سوال کوئی اور آیا ہوگا، دماغوں میں کچھ اور چیز گھومنے لگی ہوگی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا چلو چلتے ہیں تیرے گھر. جب قریب پہنچے فرمایا اس کا وہ کسی جگہ پر بند تھا، اونٹ پاگل تھا. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھولو. صحابہ آگے آگے، یا رسول اللہ دروازہ نہیں کھولنا، اونٹ پاگل ہے، اونٹ پاگل ہے، آپ کو تکلیف دے گا. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو. یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہے. میرے آقا نے فرمایا اتنا پاگل بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو نہ پہچانے. پاگلو، اتنے پاگل بھی نہ بنو کہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچان رہے ہو. دروازہ کھولا گیا، اونٹ دور کھڑا تھا. جب چہرہ بددعا دیکھا، نظر میرے مصطفیٰ کی زلفوں پر پڑی کہ حدیث کے الفاظ میں دوڑتا ہوا آیا اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا. زبان سے بڑبڑانے لگا. میرے آقا نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے، اس کو بلاؤ. مالک آیا. میرے آقا نے فرمایا تیری شکایت لگا رہا ہے. کہتا ہے حضور کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں دیتا. اس سے کہو اپنا حق پورا کرے، میں اپنا حق پورا کروں گا. تو سوال پھر وہی ہے، اونٹ کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گرتا دیکھ کر صحابہ کے دلوں میں خیال کیا آیا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے یا کچھ اور ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، منافق بھی ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. منافق، ایک منافق بالکل میرے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور حضور کی نقلیں اتار رہا ہے. تھا منافق نقلیں اتار رہا ہے. میرے آگے جا رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں. آگے دیکھتے دیکھتے میرے آقا نے فرمایا کون قضا، ایسا ہو جا، ایسا ہی ہو جا. کہتے ہیں کہ جس طرح وہ اب نقلیں اتار رہا تھا اس کا منہ اسی طرح ٹیڑھا ہو گیا، تا دم مرگ اسی طرح ٹیڑھا ہی رہا. سوال پھر وہی ہے، دیکھنے والوں نے جب دیکھا ہوگا یہ کیسا اللہ کا نبی ہے، دیکھتا سامنے بھی ہے. جیسے اس کی آنکھ سامنے دیکھتی ہے ویسے ان کی آنکھ پیچھے بھی دیکھتی ہے. دیکھنے والوں کے دل میں خیال کیا آیا ہوگا، خیال کیا آیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب تیرے معجزات ہیں بے شمار، تیرے معجزات ہیں بے شمار. تجھ سے پہلے بھی نبی آئے، ان کو دیا میں نے معجزہ. کسی کو دیا ایک، کسی کو دیے 2 معجزے. اور میرے مصطفیٰ تجھے میں نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. تیرا پیدا ہونا بھی معجزہ، آقا تیرا چلنا بھی معجزہ، میرے محبوب تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی معجزہ، پانی پینا بھی معجزہ، تیرا کھانا تناول فرمانا بھی معجزہ. تیری انگلی کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، تیری انگلی کا اشارہ ہو سورج پلٹ آئے. میرے محبوب میرے مصطفیٰ تو ہے سراپا معجزہ. ایک جملہ دے رہا ہوں، رب نے فرمایا اے محبوب تیرے کام ہیں خدا والے، تیرے کام ہیں خدا والے. ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تجھے دیکھ رہے ہیں، تو سامنے ہے، جب تیرا وقت گزر جائے کوئی اور لوگ آ جائیں، وہ کتابوں میں پڑھیں گے تیری باتیں، کتابوں میں پڑھیں گے تیرے تذکرے. میرے مصطفیٰ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے خدا کا شریک بنا لیں. میرے محبوب ایسا نہ ہو تجھے خدا بنا لیں. میرے محبوب ایسا نہ ہو تجھے خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ تو ہو چکا. میرے نبی آئے، میں نے دیے معجزے، میں نے ان کو دیے معجزے. لوگوں نے ان کے معجزے دیکھے. کسی نے مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں پر وہ بینا ہو گیا. کسی نے کوڑ والی بیماری کے جسد پر ہاتھ پھیرا، بیماری جاتی رہی. کسی نے مردے زندہ کر دیے.
جب تک وہ موجود رہے لوگ مانتے رہے اللہ کے نبی ہیں، جب دنیا سے چلے گئے لوگوں نے تذکرے سنے، لوگوں نے کہا وہ تو خدا کا بیٹا تھا، بیٹا بنا لیا، کسی کو خدا کا شریک بنا لیا۔ اے محبوب، ان کے بعد تو میں اور نبی بھیج دیتا تھا، نبی اور آ جاتا تھا، توحید کا اعلان پھر ہو جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ تو ہے خاتم النبیین، تیرے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں، نبی تو آنا کوئی نہیں، اور تیرے معجزوں کے تذکرے ہوں گے۔ تو کوئی یہ نہ سوچ بیٹھے کہ تو تو خدا ہے، تو تو خدا ہے، تیری پوجا نہ شروع کر دیں تو اے پیارے مصطفیٰ پھر کہنا پڑے گا تجھے اپنی زبان سے، لوگوں کل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کل انما انا بشر مثلکم، کہ لوگوں میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اعلیٰ حضرت سیدی فرماتے ہیں کہ یہ آیت لوگوں اظہار بشریت کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ آیت نفی الوہیت کے لیے آئی ہے۔ یہ آیت اس لیے آئی ہے میرا محبوب لوگوں کو بتا دے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اے محبوب تیرے کام ہیں خدا والے، تیرے کام ہیں خدا والے۔ پکی بات کر رہا ہوں، منہاج القرآن سے تعلق ہے اور مجدد وقت کے قدموں میں بیٹھ کر خیرات پائی ہے، اس پر دلیل دے رہا ہوں قرآن کی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، نمرود دعویٰ کرتا ہے خدائی کا کہ میں خدا ہوں، دعویٰ کیا میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے، پوچھا تو خدا کیسے ہے؟ کہنے لگا میں خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا تو وہ ہوتا ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کوئی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی دے سکتا ہوں، میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس بات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ ایک آدمی پھانسی کے تختے پر تھا، پھانسی ہونے والی تھی، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا۔ ایک راہگیر گزر رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا، کہنے لگا دیکھو میں نے جو موت کے قریب تھا اس کو زندگی دے دی، جو زندہ تھا اس کو موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے جو جواب دیا تھا، جواب تھا جہلوں والا، اس کو کون سمجھائے؟ موت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، زندگی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ قوم تھی سادہ، پاکستانیوں کی طرح سادہ، حکمران کی جب بات دیکھی کہا واہ واہ واہ، انہوں نے نعرہ لگا دیا ہمارا خدا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جاہل قوم کے ساتھ کیا الجھتے، اس کو کیا سمجھاتے، اس پر بحث ہی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو ایک کام اور کر، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر۔ سورج کو توجہ ہے آپ کی، بڑے خاص نقطے کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے طلوع کر۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب کافر نے یہ بات سنی مبہوت ہو گیا، بے حس ہو گیا، قوم خاموش ہو گئی، لرزنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور اصول جیت گیا، لیکن ایک اصول بن گیا، ایک عقیدہ بن گیا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مشرق سے بھی طلوع کرتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر روز طلوع کر، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ادھر سے طلوع کر کے ادھر غروب کر، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا بس ایک دفعہ مغرب سے طلوع تو کر، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع تو کر۔ نہ کر سکا، لیکن عقیدہ بن گیا لوگوں،
کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مغرب سے سورج کو طلوع کر سکتا ہے. خدا وہ ہوتا ہے. لوگ سنتے آئے, لوگ پڑھتے آئے, دن گزرتے گئے, صدیاں گزرتی گئیں, وقت آ گیا میرے اور آپ کے ایمانوں کے آقا کا. لوگوں نے دیکھا, پھر قرآن میں آیت آ گئی, تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں آ گیا. لوگوں نے پڑھا فات بہا من المغرب, خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کر سکتا ہے. خدا کی یہ شان ہے, سورج مغرب سے طلوع کر سکتا ہے. خدا کی یہ شان ہے, خدا سورج کو مغرب سے طلوع کر سکتا ہے. خدا مغرب سے سورج کو طلوع کر سکتا ہے. لیل و نہار گزر رہے تھے, دن راتیں گزر رہی تھیں, صحابہ قرآن میں پڑھ رہے تھے, یہ آیت بار بار پڑھتے تھے, فاتح بہا من المغرب, خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کر سکتا ہے. لوگوں, پھر ایک شام ایسی آئی, علی کی نماز تھی عصر کی, سورج ڈوب گیا. علی سے میرے مصطفیٰ نے کہا, اے علی نماز ادا پڑھے گا یا قضا پڑھے گا؟ عرض کیا, یا رسول اللہ میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب کی طرف اشارہ کیا اور سورج کو مغرب سے طلوع کر دیا. سورج کو مغرب سے طلوع کر دیا. فرمایا میرے محبوب تیرے کام ہیں خدا والے, تیرے کام ہیں خدا والے. تو نے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دیا. اے پیارے محبوب میں نے تیرا لاڈ نہیں توڑا, میرے محبوب میں نے تیرا مان نہیں توڑا, تیرا اشارہ ہوا سورج طلوع ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عصر کے وقت پھر سورج کو ٹیلوں پر چمکتے دیکھا. رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تیرا مان تو نہیں توڑا, تیری بات پر سورج کو مغرب سے طلوع کر دیا, لیکن اے محبوب اس حکم کا کیا کروں جو قرآن میں آیا, فاتح بہا من المغرب. ایک اصول قرآن میں دے دیا تھا, جو مغرب سے سورج کو طلوع کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے, وہ خدا ہوتا ہے. اے پیارے محبوب, اب بات اس حد تک پہنچ چکی ہے, اب کوئی بات کہنی پڑے گی. وہ بھی قرآن تھا, اب قرآن کا ٹیکسٹ بنانا پڑے گا, قرآن کی آیت اتارنی پڑے گی. کیا کہ اے محبوب تجھے کہنا پڑے گا میں نے سورج تو پلٹا دیا ہے لیکن میں خدا نہیں ہوں, خدا نہیں ہوں. تو پھر محبوب فرما دیجئے, قل انما انا بشر مثلکم. لوگوں میری انگلی سے سورج ضرور پلٹا ہے لیکن میں خدا نہیں ہوں. میں تحت الثری سے عرش اولی تک دیکھتا ہوں لیکن میں خدا نہیں ہوں. میری انگلی سے چاند کٹ سکتا ہے لیکن میں خدا نہیں ہوں. میری انگلی پر ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں خدا نہیں ہوں. قل انما انا بشر مثلکم. لوگوں میں تو تمہاری طرح کا ایک بشری تو ہوں. میرے محبوب یہ بات کہنی پڑے گی, یہ بات کہنی پڑے گی, لیکن اے پیارے مصطفیٰ میں نہیں کہتا, تو اپنی زبان سے فرما دے. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نہیں کہتا کہ تو بشر ہے, میں نہیں کہتا. مصطفیٰ میرا کہنا اور ہے, تیرا کہنا اور ہے. بات کا فرق ہوتا ہے, کہنے والے کی بات کا فرق ہوتا ہے. کیسے؟ مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. مسجد کے امام صاحب ہیں, ہمارے ادھر بیٹھے تھے امام صاحب, اگر وہ نماز جماعت کروائیں اور جماعت کے بعد بیٹھ جائیں, پیچھے دعا کروائیں اور چند لوگ آ کر بیٹھ جائیں دعا کروانے کے لیے, اور امام صاحب کہیں کہ میں تو جی بڑا گناہ گار بننا, میں تو جی بڑا خطا کار ہوں, میں کی دعا کر سکتا, میں تو بڑا گناہ گار ہوں. اب امام صاحب کی یہ بات سن کر وہاں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور مسجد سے باہر جا کر آواز لگانا شروع کر دے کہ بھائی ہمارا جو مسجد کا امام ہے وہ تو بڑا گناہ گار ہے, بڑا گناہ گار ہے, اعلان شروع کر دے, سارا محلہ اکٹھا ہو جائے, وہ کہے جی ہمارا امام تو بڑا گناہ گار ہے,
تو لوگ پوچھیں بھائی گناہگار ہے، بتا تو صحیح اس نے گناہ کیا کیا ہے، اس نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے بھی مجھے گناہ کا تو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنی زبان سے میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو گناہگار ہوں۔ تو محلے والے کہیں کہ چلو کٹھے تو ہو گئے ہیں قسمت سے، پہلے اس کو پکڑ کر پاگل خانے میں جمع کروائیں، اس کا علاج کروائیں کہ بھائی جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں گناہگار ہوں، اس کا مطلب اور ہوتا ہے، وہ بندے کی عاجزی ہوتی ہے، وہ بندے کی انکساری ہوتی ہے، وہ بندہ عاجزی سے کہتا ہے میں گناہگار ہوں۔ جب بندہ زبان سے کہتا ہے میں گناہگار ہوں، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تو کہہ رہا ہے کہ میرا امام گناہگار ہے تو تیری زبان سے کہنا یہ گالی ہے، یہ تہمت ہے، یہ امام کی بدنامی ہے، تیرا کہنا اور ہے، بندے کا خود کہنا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بندے کا اپنی زبان سے کہنے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تو تمہاری طرح ایک بشری تو ہوں۔ یہ عاجزی کی بات تھی۔ اسی طرح جب شان کی بات ہوتی ہے، اب وہی امام صاحب بیٹھے مصلی پر اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ لوگوں میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو ہر رات صبح اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں، میری تو اشراق کبھی قضا نہیں ہوئی، میں تو اوابین پابندی سے پڑھتا ہوں، میں تو روزے نفلی بھی نہیں ناغہ نہیں کرتا، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ تو محلے والے سن لیں گے، لیکن جب باہر نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہاں امام صاحب نیک تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نیک بھی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ بات اس کو اپنی زبان سے کہنی نہیں چاہیے تھی۔ اسی طرح کہیں گے نا بھائی، یہ بات اس کو اپنی زبان سے جچتی نہیں تھی، کوئی اور کہتا تو بات ٹھیک تھی، امام صاحب کو یہ بات جچتی نہیں تھی۔ اصول قائم ہو گیا لوگوں کہ جب عاجزی کی بات ہوتی ہے، انکساری کی بات ہوتی ہے، بندہ خود کرتا ہے۔ جب شان کی بات ہوتی ہے، مقام کی بلندی کی بات ہوتی ہے، عظمت کی بات ہوتی ہے، بندہ خود نہیں کرتا، دوسرے کرتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ اصول تو ٹوٹ گیا، لیکن اب قرآن میں ٹیکسٹ لانا ہے، بات عاجزی کی ہے۔ میرے مصطفیٰ میں نہیں کرتا، تو فرما دے، کل تو کہہ دے انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تمہاری طرح کا ایک بشری تو ہوں۔ اے پیارے مصطفیٰ جب بات آئے گی عاجزی کی، بات آئے گی انکساری کی، اے پیارے مصطفیٰ تیری زبان سے کرواؤں گا، لیکن جب آئے گی بات تیری عظمت کی، بات آئے گی تیری شانوں کی، بات آئے گی تیرے مقام کی، اے پیارے مصطفیٰ اب تو نے چپ رہنا ہے، وہ بات میں کروں گا۔ جب بات ہوگی تیرے چہرے کی، والضحیٰ میں بولوں گا۔ اے پیارے مصطفیٰ جب بات ہوگی تیری آنکھوں کی، ما زاغ البصر میں بولوں گا۔ اے پیارے مصطفیٰ جب بات ہوگی تیرے سینے کی، الم نشرح میں بولوں گا۔ جب بات ہوگی تیری رحمت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں بولوں گا۔ جب بات ہوگی تیرے میلاد کی، ووالد وما ولد میں بولوں گا۔ اے پیارے محبوب قرآن میں جہاں جہاں تیری عظمت کے تذکرے آئیں گے میں بولوں گا، جہاں تیری عاجزی اور انکساری کی بات آئے گی مصطفیٰ تو خود کہتے رہنا، تو خود کہتے رہنا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشری تو ہوں۔ لوگوں نے کیا اندازہ لگا دیا، ظالموں نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ ہمارے ہی جیسے تو ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ بات عاجزی کی ہے لوگوں، یہ تو کل انما انا بشر مثلکم میں بھی میرے مصطفیٰ کی شانیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا یوحا، لوگوں میں تمہارے جیسا بشری تو ہوں۔ اگلی آیت تو الفاظ تو لفظ ایک ہے یوحا، لیکن مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، یوحا مجھ پر وہی آتی ہے۔
مجھے اپنا بھائی نہ کہہ بیٹھنا کہ بڑے بھائی جیسا ہے، ہمارے جیسا ہے، کھاتا پیتا ہماری طرح ہے، چلتا ہمارے طرح ہے، ہوں تمہارے جیسا نظر آنے میں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر تو اللہ کی وحی آتی ہے، انما ہوا الہکم الہ واحد، میرا الہ ایک ہے، میرا الہ ایک ہے۔ بات بڑی توجہ کی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، ریلیونٹ نہیں بنتا ظاہری طور پر۔ ادھر فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ادھر فرمایا ہمارا الہ ایک ہے، کوئی ریلیونٹ نظر نہیں آتا، ربط نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن کی آیت بے ربط ہو ہی نہیں سکتی، کلام ہو اللہ کا اور ہو بے ربط، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پیارے مصطفیٰ سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ادھر فرماتے ہیں تمہارے جیسا بشر، پھر فرمایا تمہارا اور میرا اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ فرمایا یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، الہ جو تمہارا ہے وہی میرا ہے، میں خدا نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی وہی بات آ رہی ہے۔ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں ہے، یہ آیت نفی الوہیت کے لیے ہے۔ لوگوں، خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، معبود میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، خالق میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، مالک میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ عبادت میں بھی اسی کی کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں بھی اسی کی کرتا ہوں۔ بس فرق یہ ہے خالق اور مخلوق ہونے میں تم اور میں ایک جیسے ہیں، تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس کے علاوہ میرے مصطفیٰ نے حدیث پاک میں فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ کون ہے میری مثل؟ ایوکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہو؟ ادھر فرمایا انما انا بشر مثلکم، تمہاری ہی جیسا تو بشر ہوں، ایک جہت میں بشر ہوں کہ تمہارا اور میرا خدا ایک ہے۔ میں عابد ہوں، وہ معبود ہے، میں ساجد ہوں، وہ مسجود ہے۔ لوگوں، تمہارا خالق بھی وہی ہے، میرا خالق بھی وہی ہے، بس دیکھنے میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عاجزی ہے۔ یہی تو امتحان ہے کہ اس شان کو پاتا کون ہے۔ خدا کی قسم، اس شان کو، اس سمجھ کو وہی پاتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی محفل میں عشق اور محبت سے بیٹھتا ہے، جس کا تعلق در مصطفیٰ کے ساتھ سگانا ہے، غلامانہ ہے، جو اپنی عشق اور محبت اور اپنی ساری محبتوں کا مرکز اور محور میرے مصطفیٰ کو سمجھتا ہے۔ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کو یہ سبق کہاں سے ملا تھا؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ سامنے ہمارے آئے، میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، آمنہ کی گود میں تشریف لائے، مصطفیٰ کا بچپنا گزرا، شادیاں کی، بچے ہوئے، بیویاں ہوئی، سارا کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن جانتے تھے سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے مصطفیٰ شان بشریت کے بھی مالک ہیں، شان نورانیت کے بھی مالک ہیں، لیکن بشریت بھی ایک پردہ ہے، بشریت بھی ایک لباس ہے، نورانیت بھی ایک پردہ ہے، نورانیت بھی ایک لباس ہے۔ حقیقت مصطفیٰ کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ بس میں اختتام پر ہوں اپنی باتوں کے۔ کیا وجہ تھی؟ نماز ہے، نماز جاری ہے، ایک عشق کی بات، محبت کی بات۔ اگر صحابہ کو یہ پتہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ جو قرآن کا ایک تذکرہ میں آپ کو سنا کر بات ختم کرنا چاہوں گا۔ نماز ہو رہی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ بیت المقدس ہے۔ دوران نماز میرے آقا کے دل میں خیال آتا ہے، مولا کاش میرا قبلہ کعبہ ہو جائے، میرا قبلہ کعبہ بن جائے، آج کے بعد میں نماز تیری پڑھنی ہو تو میں منہ کعبے کی طرف کروں۔ بار بار میرے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ اٹھایا، اوپر دیکھا، دل میں تڑپ ہوئی،
اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے مصطفیٰ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کو، ہر وقت تکتے ہی تو تیرے چہرے کو رہتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، تو ہماری نظروں میں رہتا ہے۔ قد نرا تقلبا، اے پیارے محبوب ہم تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ محبوب بول کیا مانگتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت بھیجی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا قبلہ چاہتا ہوں کہ کعبہ ہو جائے۔ نماز جاری ہے، نماز جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب سے کہے محبوب اگر تیرا ارادہ یہ ہے، ہماری عبادت کوئی قبلوں کی محتاج ہے؟ کسی شاعر نے یہاں کہا تھا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ارے کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ اے پیارے محبوب تو جدھر منہ پھیر لے گا ہم وہیں اپنا قبلہ بنا لیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے محبوب جدھر تیری رضا ہے تو اپنا منہ ادھر ہی پھیر لے، ادھر ہی پھیر لے۔ کہتے ہیں نماز جاری تھی، اب میرے مصطفیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ سیدھا سامنے تھا، ادھر کر لیں سامنے تھا، کعبہ بنتا تھا سیدھا پیچھے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھی، اپوزٹ ڈائریکشن پر اب موو کرنا تھا کعبہ کی طرف، پیچھے جماعت بھی ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو جب حکم ہوا نا اے پیارے محبوب جدھر مرضی ہے منہ پھیر لے، تو کعبے کی طرف پھیر لے، کعبے کی طرف منہ کر لے۔ میرے مصطفیٰ نے پیچھے منہ کیا صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں کو اب صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اب تصور میں لائے نا وہ منظر، جب میرے آقا نے مصلی چھوڑا ہوگا پیچھے مڑے ہوں گے، اب صحابہ کی نظریں کدھر ہوں گی؟ چہرہ مصطفیٰ پر ہوں گی یا سجدے والی جگہ پر ہوں گی؟ جی چہرہ مصطفیٰ کو، حضور کدھر جا رہے ہیں؟ تو لگتا ہے کہ مصطفیٰ چلتے گئے، صحابہ پیچھے مڑتے گئے، مڑتے آئے منہ ادھر کرتے گئے۔ میرے مصطفیٰ جا کر ایکسٹریم پر کھڑے ہو گئے، منہ ادھر کر لیا کعبہ کی طرف۔ خدا کی قسم حدیث پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، جتنے صحابہ تھے ایک صحابی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ قبلہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ کعبے کی بات کرنے والوں، آج لوگ کہتے ہیں حج کعبے کا کیا جاتا ہے، مدینے کیوں جاتے ہو؟ اگر مدینے جاتی بھی ہو تو نیت مسجد نبوی کی کیا کرو، حضور کی زیارت کی نیت نہ کیا کرو۔ ارے تم صحابہ تو تم نعرے لگاتے ہو، ارے صحابہ کا منظر تو دیکھو، صحابہ کا حالت کیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، منہ پھیر لیا۔ میرے مصطفیٰ نے ادھر جا کر نماز شروع کر دی۔ خدا کی قسم جتنے بھی صحابی تھے سارے ادھر ہی منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل ہوئی، بعد میں صحابہ سے کسی تابعی نے پوچھ لیا ایک بات تو بتاؤ، اس دن کیسے لگا تھا؟ اور خدا کی قسم قرآن نے کہا، قرآن نے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً، یہ کوئی عام گھڑی نہیں تھی، بڑی بھاری گھڑی تھی، بڑی بھاری گھڑی تھی، عشق کا امتحان تھا، عشق کا امتحان تھا۔ خدا کی قسم آج اللہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں تمہارا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایمان کعبے کی طرف جاتا ہے یا کعبے کے کعبے کی طرف جاتا ہے۔ ایمان کہاں پر کھڑا ہے؟ تمہارے ایمان کا لیبل کہاں ہے؟ تمہارا ایمان کعبے کے گرد گھوم رہا ہے یا کعبے کے کعبے آمنہ کے لال کے گرد گھوم رہا ہے؟ اس دن صحابہ نے ثابت کر دیا کہ کعبہ کعبہ ہے، لیکن یہ جو آمنہ کا لال ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو دوستو کسی نے پوچھا تابعی نے صحابہ سے
उस दिन क्या हुआ था, तुमने मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे कुछ बताया भी नहीं था। सवाल तो कर लेते, नमाज में सवाल भी नहीं कर सकते थे, पूछ भी नहीं सकते थे। ख्याल नहीं आया था कि काबे को न छोड़ें, काबे को न छोड़ें। तो सहाबा क्या जवाब देते थे कि पूछने वाले तुझे नहीं पता, हमारी तो सारे ईमान का मरकज महवर भी ज़ात मुस्तफ़ा है। हमें क्या पता, हमें क्या पता काबा क्या था। हम तो काबे को नहीं जानते थे, हमने तो काबे में 360 बुत सजा रखे थे, हमें तो काबे का नहीं पता था। ये तो आमना के लाल आए, उन्होंने बताया ये काबा है, ये अल्लाह का घर है। हमने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। एक सहाबी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु, आखिरी बात याद आ गई है, चलो ईमान अफरोज है, बता देता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा का सौदा हो रहा है किसी काफिर से, ऊंट का सौदा हो गया। मुख्तसर कह रहा हूँ, ऊंट का सौदा हो गया, कोई दूसरा नहीं था। पैसे देने का वक्त आया और ऊंट लेने का वक्त आया, वो काफिर था, मुकर गया। पैसे ले लिए, ऊंट देने से इनकारी हो गया। उसने कहा अपना गवाह ले आओ, उसने कहा अपना गवाह ले आओ। अब गवाह तो था कोई नहीं, एक उधर थे, एक मेरे आका थे, दूसरा तो था कोई नहीं। अचानक एक सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? मेरे आका ने बताया इसके साथ मेरा सौदा हुआ है। अब ये कहता है सौदा नहीं हुआ, ये गवाह मांगता है। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ आपके हक में, मैं गवाही देता हूँ आपके हक में। तो मेरे आका ने फरमाया है मेरे गुलाम, है मेरे साहबी, तू तो था नहीं मौके पर मौजूद, तू गवाही कैसे दे सकता है? अब सहाबा का ईमान देखें, सहाबा शान है, सहाबा का नारा लगाने वालों जरा सुनो, आज आप भी नारा लगा दे, शान सहाबा, कह दे जिंदाबाद, शान सहाबा। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं। मेरे आका ने फरमाया तू तो मौजूद ही नहीं था, तू कैसे गवाही देता हूं? अर्ज करने लगे साहबी का जवाब दें, या रसूल अल्लाह हमने तो आपके कहने पर बिन देखे खुदा को मान रखा है, आपके कहने पर या रसूल अल्लाह खुदा को मान रखा है, आपके कहने पर जन्नत को मान रखा है। जन्नत किसने देखी? खुदा को किसने देखा? अरे दोज़ख को किसने देखा? फरिश्तों को किसने देखा? किताब कुरान को उतरते किसने देखा? जिब्राइल को कुरान लाते किसने देखा? ए प्यारे महबूब, ये तो सारा आपकी जुबान का कमाल है। जो जो आप फरमाते जाते हैं या रसूल अल्लाह हम आपका सुनकर मानते जाते हैं, यही तो हमारा ईमान है। सारा ईमान भी आपकी जुबान पर है। हम तो तौहीद भी आपके कहने पर मानते हैं, तौहीद भी कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह। तौहीद भी अल्लाह भी नहीं चाहता कि लोग मुझे वैसे मान लें कि मैं एक हूं, ऐसे मान लें कि मैं एक हूं। अल्लाह नहीं चाहता कोई साइंस पढ़ पढ़ कर साबित कर ले कि अल्लाह एक है। कोई कह दे हुवल्लाहु अहद, फरमाया नहीं मुसलमान नहीं होगा। मौला मुसलमान कब होगा? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ प्यारे महबूब, जब तू फरमाएगा ना वो अल्लाह एक है, और तेरी जुबान से सुनकर जो मुझे मानेगा एक, फरमाया ईमान उसी का कबूल होगा। ये मेरे मुस्तफ़ा की शानें हैं, मेरे मुस्तफ़ा की शानें हैं। तो मैं कह रहा था तू कुजा मन कुजा, तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम, तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम। तेरे गुण और ये लब तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता। तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर है मैं भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा। तू कुजा मन कुजा वमा अलैना इल्लल बलाग।